اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی گریہ وزاری اور معافی مانگنے کا بھی عجب معمول تھا۔ تابع تابعین کے دور کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفے کی جامع مسجد میں اس ارادے سے رات بسر کرنے آیا کہ دیکھوں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شب بیداری کیسی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ گھر گئے، دن کو جو عالمانہ لباس پہنا ہوا تھا تبدیل کر کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہن کر آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ساری رات اپنی داڑھی کھینچتے رہے اور عرض کرتے رہے، مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اسے معاف کر دے۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو عرض کرتے، مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کی سفید داڑھی تھی، وہ اس کو پکڑ کر اللہ کے حضور روتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے مولا عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما، وہ ہر وقت معافی مانگتے رہتے تھے۔ ایک روایت منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ سوزاں میں ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا، معلوم نہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ یہ اللہ کے ان مقبول بندوں کی حالت ہے جن کی ساری زندگیاں بندگی اور اطاعت میں گزری، لیکن ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ نہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ خوف کا احساس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ظالم، غافل اور گناہگار ہیں۔ ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت، سرکشی، لالچ اور طلب دنیا جیسے شیطانی پھندوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں۔ ان لوگوں کی بندگی اور خوف الہی کی یہی کیفیت انہیں حیات جاوداں عطا کر گئی۔ ان کے علم و عمل کے تذکرے رہتی دنیا تک رہیں گے کہ انہوں نے علم و اعمال صالحہ کے خوبصورت سانچوں میں ڈھالا، علم کو اعمال صالحہ کے خوبصورت سانچوں میں ڈھالا اور تقویٰ کے پروقار لباس میں ملبوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علم و اخلاص اور عمل صالحہ کی خیرات کے طالب انہی ہستیوں کی تقلید میں ان کے بحر علم سے نہ صرف آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اہل اللہ کے ان واقعات سے سبق سیکھ کر ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے نفس اور قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اسی سے ظاہر اور باطن کے احوال درست ہوتے ہیں اور توبہ میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ہر لحظہ اپنے حضور معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔